خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، لا نبی بعدی پروگرام جو عقیدہ ختم نبوت کا خصوصی پروگرام ہے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں ہم سورہ احزاب 22واں پارہ اور سورہ احزاب کا جو سورہ نمبر ہے وہ 33 ہے، اس کی آیت نمبر 40 ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان جو ہے قرآن مجید اور عقیدہ ختم نبوت، اسی حوالے سے ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پر، اہل اسلام کے ہاں جو نمبر ہے وہ 40 ہے، یہ نوٹ کیجئے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس آیت مقدسہ کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کا یہ آیت نمبر 40 نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ نمبر آپ کو فائدہ پہنچائے گا کہ جب بھی اہل اسلام کا آپ قرآن مجید فرقان حمید کھولیں گے تو اس آیت کا اگر نمبر 40 ہے تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اہل اسلام کا اور مسلمانوں کا جو ہاں نمبر جاری ہے، آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، تاکہ آپ اس آیت کو یاد رکھیں۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ما کانا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا باپ احدن کسی کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے۔ یہ راجل ان کی جمع ہے، رجال کہتے ہیں اڈلٹ کو، بالغ مرد کو۔ ولیکن اور لیکن، لیکن جو ہے آپ جانتے ہیں لیکن بھی عربی زبان میں پہلے اگر کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ، اور لیکن اللہ تعالی کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور تمام نبیوں میں آخری ہیں۔ آج ہم جس لفظ پہ کلام کریں گے وہ یاد رکھیے گا، یہ لفظ خاتم ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قرآن مجید پرنٹڈ ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ خاتم، تو اس حوالے سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات مقدسہ سے انشاءاللہ اس آیت مقدسہ کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے،
اور پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ آخری ہونے کا جو معنی ہے وہ خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، وہ بخاری شریف میں، اور اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری النبیین، تو خاتم کا معنی ہم آخری کریں گے کہ تمام انبیاء کرام میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول بیان کیا ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ عرب میں متبنہ، لیپالک، لیپالک منہ بولا بیٹا، یہ رسم عام تھی جو کہ اسلام سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مقدسہ اور بعثت مقدسہ سے پہلے یہ رسم جاری تھی کہ لوگ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھے، حتیٰ کہ حضرت زید کے والدین بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لینے آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے اور زید اگر جانا چاہتا ہے تو اسے لے جائیے۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت سے، شفقت سے دور ہونے سے انکار کر دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ اب اس معاشرے میں ایک ہاشمی خاندان کی خاتون، قریش خاندان کی خاتون، سفید فام، ایک غلام اور حبشی نسل کے مرد کے ساتھ نکاح کر دیا جانا، یہ ایک اس عرب ورلڈ میں ایک وہ کام تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں، کہ جہاں پر غلاموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو معاشرے کا ایک معزز فرد بنانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سنت مطہرہ سے یہ عمل فرمایا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت زید اور حضرت زینب کا نباہ نہ ہو سکا اور حضرت زید نے بی بی زینب کو طلاق دے دی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں متن میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ہم نے نکاح زینب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو جو منافق تھے، دشمن تھے، حاسد تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ احزاب یہ مدنی سورہ ہے، تو جو منافقین مکہ تھے اور دیگر افراد تھے، انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ تو رب العالمین نے اس مقام پر اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، کوئی بھی صاحبزادہ
سن بلوغت کو نہیں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کرام میں سے، جیسا کہ میں نے سورہ اعراف کی جب تفسیر پیش کی تو وہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ چلا تھا وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، انسانوں کی طرف، جمیعا، سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو پچھلی گفتگو میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بھی بیان کی کہ جس میں فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی اور اسلام آپ کے لیے دین پسند کر لیا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جب ناظرین کرام یہ معاملہ ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو وہ جو لے پالک رسم تھی، منہ بولا بیٹا، اس کو عرب ورلڈ میں جو جاری تھی اس کو ختم کر دیا گیا کہ آئندہ جب بھی بلاؤ تو ان کے باپ کی نسبت سے بلاؤ، جن کی اولاد ہے اسی باپ کے نام سے بلایا جائے۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیے گا، آیت نمبر 40 ہے، اور آج ہم خاتم النبیین، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں اس پر ہم آج کلام کریں گے، وخاتم النبیین، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبیوں میں آخری ہیں۔ اب جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ یہاں پر آخری ترجمہ نہیں کرتے بلکہ وہ افضل کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو افضل بھی مانتے ہیں، سید المرسلین، آقا و مولا، سارے انبیاء کے سردار مانتے ہیں، لیکن یہاں خاتم کا معنی کوئی افضل کرے اور آخری نہ کرے تو یہ معنی بنتا نہیں، یہ تحریف قرآن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیں بیان فرماتا ہے، آئیے اسی لفظ کو ہم بیان کریں، اور بعضوں نے ترجمہ اس کا مہر کیا، سیل کیا، اور جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ مہر کا ترجمہ کر کے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مہر لگا دیں تو باقی بھی نبی بن سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، نبی بنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نہیں ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور ہم یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں تاکہ قرآن مجید کا جو صحیح مفہوم ہے، اور یہاں آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں، یورپ میں، یہاں جو بیوٹی ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہے، آپ شائستگی کے ساتھ، نو ہیٹ سپیچ، لیکن آپ اپنا عقیدہ اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہی کام سراج ٹی وی کر رہا ہے کہ قرآن مجید جو اہل اسلام کا ایک رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بھی اور پوری کائنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اس کی تفہیم کے لیے، اس کے افہام کے لیے یہ پروگرام ہے، تاکہ قرآن مجید کا مفہوم ناظرین کرام تک ایک تعلیمی اور تحقیقی انداز میں پہنچایا جا سکے۔ تو محترم ناظرین کرام، اب ہم یہ جو لفظ خاتم ہے اس حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور قرآن مجید میں
اب یہ آپ نے مقام دیکھا، میں ایک اور آپ کو پیج دکھاؤں گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے یہ جو اس کا روٹ لیٹر ہے وہ خا، تا اور میم، یہ پیج تو آپ دیکھ چکے ہیں، اب میں دوسرا پیج آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اس روٹ لیٹر سے 7 مقامات ہیں، یہ الموجم المفارس میں سے میں نے آپ کو دکھایا، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ آپ کے لیے جو بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، لرن کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں نے ذرا آسان کر دیا ہے کہ یہ جو خاتمہ کا لفظ ہے سورہ بقرہ، نمبر اس کا 2 ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر ختم اللہ۔ پھر میں آیت آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں پر جو ہم مہر بھی کریں گے تو وہ بھی معنی آخری بنے گا۔ خاتم اس میں فاعل ہے تو ختم کرنے والا، اگر تا کے نیچے کسرہ پڑھیں، زیر پڑھیں، اور اگر تا کے اوپر زبر پڑھیں خاتم، تو پھر یہ اسم اعلیٰ ہے، جس کے ذریعے سے ختم کیا گیا ہو تو معنی دونوں کا آخری بنے گا، جو سب سے آخر میں ہو۔ اور دوسرا مقام ناظرین کرام سورہ انعام، آیت نمبر، سورۃ الانعام کا نمبر 6 اور آیت نمبر 46 سے 46 ہے۔ پھر سورہ جاسیہ، سورہ کا نمبر 45 ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ پھر چوتھا مقام الیوم نختم علی افواہہم، تو یہ چوتھا مقام ہے سورہ یاسین، سورہ یاسین کا نمبر 36 ہے اور اس کی آیت نمبر 65 ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 24 ہے اور اس سورت کا نمبر 42 ہے۔ اور آج جو آیت مقدسہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، وہاں پر جو خاتم کا لفظ ہے وہ، اور پھر سورہ مطففین میں جس کا نمبر 83 ہے، 30ویں پارے میں ہے، اور اس کی 2 آیات 25 اور 26 میں یہی جو خا، تا، میم، یہ جو روٹ لیٹرز ہیں، انہی سے بنے ہوئے جو الفاظ ہیں مختلف صیغوں کے ساتھ، اس پر ہم کلام کریں گے تاکہ اس کے معنی کا تعین جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اہل اسلام کو وہی ماننا چاہیے، وہی تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی منکر ختم نبوت تحریف قرآن کرتا ہے اور اپنا من مانا، یا امت نے جو مانا نہیں کیا، جو مانا قرآن مجید فرقان حمید نے نہیں کیا، وہ مانا اگر کوئی اپنی طرف سے کرتا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ لیکن ہمیں علمی طور پر اس عقیدہ کا شعور پیدا کرنا، ابلاغ کرنا، ایک علمی انداز میں اہل اسلام کو اس سے آگاہ کرنا اور بتانا کہ اصل عقیدہ کیا ہے، اور اہل اسلام کے ہاں جو اجماعی اور اساسی عقیدہ، عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کی حقیقت اور اس کی گہرائی بیان کرنا۔ مانتے تو اہل اسلام سارے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس پروگرام کا نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مقدسہ پر رکھا گیا، حدیث مقدسہ پر رکھا گیا، اور معنی اس کا یہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، لا نبی بعدی، کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ موجم کا صفحہ آپ دیکھ چکے، اب میں ایک اور صفحہ آپ کو دکھاتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم چلیں، یہ صفحہ آپ کے سامنے آ گیا، تو یہ لسان العرب کا ہے، یہ صفحہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ حضرات اس سے آگاہ رہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ختام الوادی، تو وادی کا جو آخری کنارہ ہے، کونا جہاں وادی ختم ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں،
و ختام القوم، اور قوم کا آخری فرد۔ پھر آپ دیکھیے و خاتمہم و خاتمہم، لسان العرب میں اس کا معنی کہ آخرہم، آخرہم اس کا معنی کیا گیا۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ محمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک، یہ لسان العرب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، انبیاء میں سے خاتم الانبیاء، تاکہ نیچے زیر ہے تو اس میں فاعل ہے، ختم کرنے والے انبیاء کے سلسلے کو، جو سلسلہ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے چلا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہوا۔ اور میں ختم ہونے کا معنی میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں، اس کی میں یہاں پھر وضاحت کر دوں تاکہ جو ناظرین کرام جو منکر ختم نبوت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبوت جو ہے یہ تو ایک رحمت ہے، نبوت تو ایک نعمت ہے، نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہے، ایک انعام ہے، تو تم مسلمان یہ کہتے ہو جو ختم نبوت کے قائل ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی۔ تو پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا، جو پچھلا پروگرام نہیں دیکھ سکے ان کے لیے تازہ کر دوں کہ ختم کے بھی دو معنی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ ایک ہوتا ہے کہ جناب پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، ایک یہ معنی ہے۔ ایک ختم کا معنی یہ ہے کہ مکمل ہو گیا، بچہ کہتا ہے میں نے کام ختم کر لیا، میرے ذمے جو کام تھا وہ کام میں نے مکمل کر لیا ہے۔ تو نبوت جو ہے ختم ہوئی، کس پر ہوئی؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں آگے چل کر آپ کو بخاری شریف کے حدیث پاک دوبارہ دکھاؤں گا۔ دیگر انبیاء کرام کی نبوت ختم ہو گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر مکمل ہو گئی۔ جب یہ مکمل ہو گئی، پہلی جو کتابیں آتی تھیں ان میں تحریف ہوتی تھی، وہ کتابیں بدل جاتی تھی، لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ سورہ ہجر کی آیت میں نے آپ کو بتائی، پہلے رکوع میں ہی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی رب العالمین نے لے لیا، کتاب بھی محفوظ ہے، جو دین تھا اب وہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو جو انبیاء کرام نبوت کا دور تھا ان کا دور نبوت ختم ہو گیا، اب دور جاری ہے، تو فقط اور فقط آپ کے اور میرے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ نعمت اور رحمت آپ کہتے ختم ہوگی، وہ جب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ جو ذات رحمت للعالمین ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، جب ہمارے آقا مولا آ چکے ہیں، ساری کائنات کے مرکز و محور ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے ان کو یاسین فرمایا، طٰہٰ فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس ٹی وی کا نام بھی سراج ہے، تو یہ سراج منیر سے ٹی وی کا نام سراج ہے، یہ آفتاب نبوت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب حضور تشریف لائے ہیں، اب نہ تو ہمیں ضرورت ہے، جب ضرورت تھی تو ایک وقت میں کئی انبیاء کرام آتے رہے ایک ہی علاقے میں۔ حضرت آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ساتھ ہارون علیہ السلام ہے، مدین میں ایٹ اے ٹائم حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہیں، تو انبیاء کرام موجود ہیں۔ لیکن جب آفتاب نبوت آئے، جب سراج منیرہ تشریف لے آئے ہیں، اب دین بھی مکمل ہو گیا، نعمت بھی تمام ہو گئی، تو آج اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ جناب وہ تو رحمت آپ کہتے ہیں کہ اب بند ہو گئی ہے، نہیں، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہ آپ یہ فلسفہ سمجھیے، نبوت ہے کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ جو نعمت ہے وہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اہل ایمان اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اب یہ مغالطہ ڈالنا کہ جناب نبوت تو نعمت ہے، نبوت تو رحمت ہے، یہ اب آپ کہتے ہیں بند ہو گئی ہے، تو آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور اپنی قبر انور میں موجود ہیں۔ لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا آگے ہے، یہ آپ کو دکھاتا ہوں، والخاتم والخاتم، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، یہ دو الفاظ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ جو خاتم ہے، تا کے نیچے زیر ہے تو اس میں فاعل ہے، تو تا کے اوپر زبر ہے تو اس میں اعلیٰ ہے، فاعل ہے تو معنی کیا کریں گے؟ ختم کرنے والے، جنہوں نے نبوت کو ختم کر دیا، اور خاتم ہے جس کے ذریعے سے ختم کیا گیا، تو معنی دونوں کا آخری بنے گا کہ اب جس نے ختم کر دیا تو ان کے بعد اب کوئی پیدا نہیں ہوگا، جن کے ذریعے سے ختم ہوئی وہ بھی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آگے آپ دیکھیے کہ یہاں پر لسان العرب میں مصنف لکھتے ہیں کہ من اسماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو دونوں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی ہیں، نبی پاک کے نام ہیں، فی التنزیل العزیز، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہوا کیا ہے؟ وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم، یہ دیکھیے گا، یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری ہیں، اور آگے کیا ہے؟ وقد قریا خاتم، اور یہ بھی پڑھا گیا، خاتم بھی پڑھا گیا اور خاتم بھی پڑھا گیا، یہ دونوں جو قراتیں ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں ناظرین کرام، تو یہ آپ نے نوٹ فرما لیا کہ یہ لسان عرب میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس میں بھی معنی انہوں نے آخری کیا ہے، یہ آپ مقام دیکھ چکے۔ اب ہم اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بقیہ جو بکس ہیں تفاسیر، جو مفسرین کرام، امام فخر الدین رازی نے کیا بیان کیا، امام طبری نے بیان کیا، اور دیگر امام ابو بکر جساس نے کیا کہا، اور علامہ ابن کثیر نے کیا اس پہ لکھا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اب ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ رب العالمین نے، اب ہم جب قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں تو اب سورہ بقرہ میں اب ہم چلتے ہیں شروع میں ہی، تو وہاں پر بھی آپ کو بھی میں دکھاؤں گا کہ سورہ بقرہ میں اس کی آیت میں رب العالمین نے اس مسئلے کو ہمیں بیان کر دیا، اور وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل واضح نظر آ جائے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، ابھی اسکرین پر دیکھیے گا، یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے، یہ دیکھیے گا، وہی روٹ لیٹر ہے، یہ خاتمہ، یہ ماضی ہے دارا باب سے، اور ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ اب ناظرین کرام، مہر لگا دی دلوں پر اور کانوں پر، کس نے مہر لگائی؟ خاتمہ کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، خاتمہ یختم، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب مہر لگانے کا مطلب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس کے دل پر مہر لگ جائے، مطلب یہ ہے اب یہاں پر کفر پختہ ہو چکا ہے، اب اس کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، کفر نکل نہیں سکتا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے، جیسے آپ مہر لگاتے ہیں، سٹیمپ لگاتے ہیں، یہ سیل کر دیتے ہیں، یا ایک پیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک وہ لاک ہوتی ہے، وہ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کو کھول نہ سکے۔ تو یہاں پر بھی جو معنی نکل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب نہ کوئی خارج ہو سکتا ہے، اب نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا کہ جو معنی اور مفہوم واضح کیا جا رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ پہلا پارہ ہے، اللہ نے مہر لگا دی دلوں پر، مطلب یہ ہے کہ جب مہر لگ جائے اب وہ سیل بند ہو چکا ہے، اس میں کوئی انٹری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم ہیں، آخری ہیں، خاتم ہیں، آخری ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کے بعد نبوت کا محل مکمل ہو چکا، اب اس محل میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30
کذاب ہوں گے جو اپنے گمان میں دعویٰ کریں گے اپنے نبی ہونے کا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مقدسہ میں فرمایا کہ امت الرٹ رہنا، وہ جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ سراج ٹی وی چراغ علم جلاؤ کہ بڑا اندھیرا ہے، تو یہ سراج کا معنی چراغ ہے، یہ ہم علم کا نور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر ایک علم دوستی ہے، برٹش لائبریری ہے، ہر شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ لائبریری ہے، آپ کو شوق ہو پڑھنے کا تو کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں، ممبرشپ حاصل کیجیے۔ تو سراج ٹی وی بھی ایک نالج بیس، یہ پروگرام لا نبی بعدی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم بڑی محبت بانٹنے والے ہیں، لیکن جو علم کا نور ہے، علم کی روشنی ہے، وہ پھیلانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، تو وہ ہم اپنا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے دلوں میں اور نہ کوئی وہاں سے اب خارج ہو سکتا ہے، چونکہ کفر ہے۔ تو یہ معنی اور مفہوم آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ صفحہ دیکھ چکے، اب ہم قرآن مجید کے ایک اور مقام کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ مقام میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ دوسرا مقام دیکھیے، یہ سورۃ الانعام، سورت کا نمبر 6 ہے، پارہ 7واں، یہ آپ دیکھیے گا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے قل ارائیتم، یہ آیت نمبر 46 ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ اور یہاں بھی لفظ آپ دیکھیے گا، یہ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اور تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے، اخذ اللہ، اللہ کان آنکھیں لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، دلوں پر مہر لگ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اب مہر لگ گئی ہے، وہاں علم داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معنی بھی آپ دیکھیے گا کہ وہی مفہوم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 اور یہ سورہ انعام کی آیت نمبر، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 46 ہے، اس میں بھی یہی مفہوم ہے۔ یہ دو مقام آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اگلا مقام، یہ مقام آپ دیکھ چکے، اب ایک اور مقام میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، وہ بھی آپ سماعت کیجئے گا اور دیکھیے گا بھی۔ یہ سورہ جاسیہ، یہ یہاں پر بھی آپ کو یہی مضمون، یہ تیسری آیت میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ یہ دیکھیے سورہ جاسیہ کا نمبر ہے 45 اور یہ 25واں پارہ ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا بھلا دیکھو تو جس نے بنا لیا اپنا معبود ہواہ، اپنی خواہش کو، وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کر دیا اسی اللہ نے علم کے باوجود، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اس کے کان اور دل پر۔ یہی جو ختمہ، اس نے مہر لگا دی۔ تو اب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا، یہ بھی وہی مفہوم جو سورہ احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بھی وہی مفہوم بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مہر لگا دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کے دل میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور جو کفر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا ہے۔ تو میں سادہ الفاظ میں بیان کر دوں کہ جب مہر لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اس میں نہ داخل ہو سکتا ہے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم ہیں اور خاتم ہیں. حضور کے ذریعہ سے نبوت ختم کی اور حضور فاعل ہیں اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ختم کرنے والے ہیں. تمام انبیاء کرام پیدا ہو چکے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و بعثت و نبوت کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو احادیث مقدسہ میں یہ بھی آگاہ فرما دیا کہ اب جو پیدا ہو کر اعلان کرے کہ میں نبی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ کذاب ہوں گے اور 30 ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے، جو دعوی نبوت کریں گے. یہ احادیث مقدسہ کے اندر موجود ہے جو میں آپ تک بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، کتابوں میں موجود ہے. اور یہ فرمان ہے ہمارے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہاں پر بھی آپ نے یہ لفظ ناظرین کرام خاتمہ اور مہر لگا دی. یہ مفہوم یہاں پر بھی. آگے چلتے ہیں، ایک اور مقام آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا میں آپ دکھاتا ہوں، اور وہ میرے خیال میں یہ سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کا نمبر 36 ہے. یہ تو میرے خیال میں تمام میرے بھائی اور بہنیں سورہ یاسین کی اس آیت کا نمبر ہے 65. یہ ناظرین کرام، یہ سورہ یاسین میں نختم، ہم مہر لگا دیں گے، جمع متکلم، ہم مہر لگا دیں گے، آج ہم مہر لگا دیں گے علی افواہہم، ان کے منہ پر. یہ ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا. وتکلمنا، اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، اور جو وہ کسب کرتے تھے، عمل کرتے تھے. تو یہ سورہ یاسین میں قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے. کہاں مہر لگے گی؟ علی افواہہم، ان کے منہ پر. جب منہ پر مہر لگے گی مطلب یہ ہے اب کوئی لفظ ان کے منہ سے نکل نہیں سکے گا. جب منہ بند ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوا اندر جاتی ہے، باہر آتی ہے. جب منہ بند ہو، جیسے آج آپ بولتے ہیں تو الفاظ باہر آتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، انہیل کرتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے. لیکن ناظرین کرام اگر منہ بند ہو جائے، یہ دیکھیے وہی خا تا میم روٹ لیٹر وہی ہیں، صیغے بدل رہے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین آیت نمبر 65. قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، کوئی لفظ نکل نہیں سکے گا، بول نہیں سکیں گے، ہونٹ بند ہوں گے. جب ہونٹ بند ہو جائیں، مہر لگ جائے تو اب کوئی لفظ نہیں نکل سکتا، سانس باہر نہیں جا سکتا منہ کے ذریعہ سے، آکسیجن اندر داخل نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ سلسلہ کلام منقطع ہو گیا، سلسلہ کلام ختم ہو گیا. الیوم نختم علی افواہہم، یہاں سلسلہ کلام یہاں ختم ہوا. اور اب چلیے سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم کرنے والے ہیں، خاتم ہیں اور خاتم ہیں، جن کے ذریعہ سے انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ، پیدا ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نعمت کامل ہو گئی. جس ہستی کے انتظار میں انبیاء کرام بیٹھے ہیں، جن کا ذکر خیر سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت دے رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا جب کعبہ تعمیر کر چکے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، جن کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام وہ دعائیں مانگتے گئے، انبیاء کرام جن کے لیے بشارتیں دیتے گئے، وہ ہستی تشریف لا چکی ہے، وہ آخری ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ منکر ختم نبوت کے باطن میں اور ڈیپتھ میں اگر جائیں گے تو میں جیسے پہلے پروگراموں میں عرض کر رہا ہوں کہ دراصل مرکزیت و محوریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفٹ کرنا ہے کسی اور کی طرف۔ استغفر اللہ، جو مقام اور مرتبہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، لفظ رسول قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پر آیا ہے، ایک 4 پارے میں، ایک 22ویں پارے میں، اور 2 مقامات ہیں 26ویں پارے کے۔ اور قرآن مجید میں سورہ صف میں ایک مقام ہے جہاں حضور کا اسم پاک احمد ہے، حضور خود فرماتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے اور میرا نام احمد ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ تو پوری امت یہ کہتی ہے، یہ مانتی ہے کہ احمد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک جو منکرین ختم نبوت ہے وہ احمد سے مراد نبی پاک کو نہیں لیتے۔ یہ توجہ کیجئے گا اہل اسلام اور محترم ناظرین کرام، ان کی جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یا احمد سے مراد کوئی اور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے قرآن مجید کی یہ تفہیم جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، مفسرین نے، مجددین نے، اولیاء کرام نے، امت نے تواتر کے ساتھ ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ پیغام پہنچانا آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو بیان کر سکے۔ اور یہ برطانیہ میں آپ اگر تبلیغ کرنا چاہیں، ایون سٹی سینٹر میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمپ لگے ہوتے ہیں، جس کا جو بھی مذہب ہے وہ اپنے مذہب کی بات کر سکتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بات، آئین اور قوانین اور اصول اور ضابطے جو ملکی قوانین ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے سیولائزڈ انداز میں، اچھی انداز میں، تحقیقی انداز میں، علمی انداز میں، نالج بیس انداز میں آپ اپنی بات کو اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں۔ خواہ آپ ٹیلی ویژن پر کریں، خواہ آپ سپیچ کریں، کہیں بات کریں، تو الحمدللہ برطانیہ کے اندر یہ آپ کو آزادی حاصل ہے، لیکن اس میں نفرت کا پہلو نہ ہو، اس میں گالی گلوچ نہ ہو۔ جیسے الحمدللہ سراج ٹی وی یہ بالکل محبت پھیلانے والا ٹی وی ہے، لیکن علمی اور تحقیقی انداز میں جو قرآن مجید کی تفہیم ہم سمجھ رہے ہیں، جو امت نے سمجھا ہوا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آئیے یہ مقام آپ دیکھ چکے، میں پھر عرض کر دوں، الیوم نختم علی افواہہم، قرآن مجید سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ ان کے جو ہے منہ بند ہوں گے، ان پر مہر لگ جائے گی۔ تو یہ آپ اس کو یعنی ختم نبوت کو آپ سمجھ لیں اس لفظ کو، کہ جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ دلوں پر مہر لگ جائے گی، سورہ یاسین میں ہے کہ منہوں پر مہر لگ جائے گی، سورہ بقرہ میں ہے دلوں پر مہر لگ جائے گی۔ جب مہر لگ جائے تو نہ کوئی انٹر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی خارج ہو سکتا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ خاتم ہے، وہ خاتم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی جگہ ہی باقی نہیں ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور مقام کی طرف لے چلتا ہوں۔ جی یہ آپ دیکھیے گا سورہ شورا ہے، اس کی آیت نمبر 42 ہے، اس میں بھی دیکھیے گا یختم علی قلبک، کہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو منافقین ہیں، جو منکرین نبوت ہیں، وہ انبیاء کرام کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں مفسرین 2 تفاسیر بیان کرتے ہیں کہ محبوب تو ہم آپ کے دل پر صبر کی مہر لگا دیں گے،
یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، ہم صبر کی مہر لگا دیں گے کہ محبوب آپ کے دل کو اتنا صبر آ جائے گا کہ آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ رنجیدہ خاطر نہیں ہوں گے، آپ صبر کرنے والے ہوں گے، اور حضور کو بھی یہ تسلی دینے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ اگر آپ محبوب کوئی غلط بیانی کرتے جو کہ ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، صرف سمجھانے کے لیے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دو مقام اور میں اب دکھاؤں گا، یہ مقام آپ دیکھ چکے، اور ان دو مقامات کو دکھانے کے بعد میں آج کا پروگرام ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ جی، یہ سورہ مطففین ہے، 83 نمبر ہے، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر بھی آپ وہی الفاظ یسقون من رحیق مختوم، یہ مختوم یہ مفعول ہے، انہیں پلایا جائے گا، رحیق کہتے ہیں خالص شراب کو، مختوم مہر شدہ، مہر زدہ، جس پر مہر لگا دی گئی ہو۔ اب وہ بوٹل ہے تو اس کے مہر زدہ ہے، وہ بالکل بند ہے، اب اس میں سے اب وہ جب کھولے جائے گی تو پھر کھلے گی، لیکن یہاں فرمایا گیا یسقون، انہیں پلایا جائے گا، جنتیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، من رحیق مختوم، مہر لگائی ہوئی خالص شراب سے، تو بند ہے یہاں پر بھی۔ اور آگے فرمایا ختامہ مسکن، اس کی جو مہر ہے مشک کی ہے، یعنی مسک آپ جانتے ہیں خوشبو ہے، تو ختام کا معنی انتہا بھی ہے، جب وہ پئیں گے تو جو آخری ٹیسٹ ہوگا وہ مسک والا ہوگا، اس میں ایک خاص لذت اور ایک ٹیسٹ ہوگا، تو وہ بھی انتہا کے معنوں میں اور آخری معنوں میں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں محترم ناظرین کرام یہ 7 مقام ہیں، اسی روٹ لیٹرز پر مشتمل جو الفاظ ہیں ان کا معنی بھی مہر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر نبوت پر مہر لگ گئی، اس معنی میں کہ اب ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ صفحہ آپ دیکھ چکے ہیں، اب میں آخری ایک مقام جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا، تاکہ یہ جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے تمام احباب جو ہیں وہ جو اس کو سماعت کر رہے ہیں، تاکہ ان تک یہ بات ہماری کھل کر سامنے آ جائے، اور مفہوم اور معنی وہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے، ہم وہ معنی بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اور اسی طرح سے یہ دیکھیے گا، یہ دکھا دی گیا آخری صفحہ آپ کے سامنے، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے کہ یہ دیکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مفسر قرآن جو برطانیہ کی بڑی علمی شخصیت ہے، استاذ العلماء حضرت علامہ پیرزادہ امداد حسین صاحب، ان کا یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، کتاب المناقب ہے، بخاری شریف ہے، امداد البخاری، اور اس میں بھی دیکھ لیجئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اس کو بہت حسین و جمیل بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کے گرد گھومتے اور تعجب سے کہتے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ آپ نے سماعت کیا، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی،
لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔